باب الیمین فی تقاضی الدراہم، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ دراہم کو وصول کرنا اور قضا فیصلے کے ذریعے سے کیا کرنا، اس کا تقاضا کرنا، مطالبہ کرنا، اس کے متعلق یہ باب ہے۔ قال مصنف سے کہتے ہیں ومن حلف، اگر کسی نے قسم کہی لیقضین دین الی قریب، میں آپ کا قرض دین ادا کروں گا قریب زمانے تک، تو قریب زمانے سے کیا مراد؟ فوما دون الشہر، مہینے سے کم مدت مراد ہے۔ وین قول، اگر یہ کہ الی بعید، ذرا زیادہ مدت تک آپ کا قرض ادا کروں گا دین، فهو اکثر من الشہر، تو ایک مہینے سے زیادہ دن مراد ہوں گے، لأن ما دونه يعد قریبا، ماہ سے کم دن قریب شمار ہوتا ہے، والشہر وما زاد علیہ يعد بعیدا، ماہ یا ماہ سے زیادہ دن زیادہ شمار ہوتے ہیں، دور شمار ہوتے ہیں۔ ولہذا قول عند بعد العہد، اسی لیے عرب کے ہاں یہ کلمات کہے جاتے ہیں جب آدمی بہت دیر کے بعد کسی کو دیکھ لینا تو کہتے مالکت کو منذ الشہر، یعنی منع منذ بعید، دونوں کا منع ایک ہے۔ ومن حلف، اگر کسی نے یہ قسم کا یہ لیگزین فلانا دینہ اليوم، فلاں کا قرض آج ادا کروں گا، دین آج ادا کروں گا، فقضاہ، ادا کر لے، ثم وجد فلان بعض ضیوفا، اس شخص کو بعض اس میں ملے کھوٹے تھے، او بنہرجا، یا خراب تھے، او مستحقہ، یا کسی اور کے تھے، لم یحنس الحانف، قسم کھانے والا حانس نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے تو ادا کر دیا کہ اس کا کھوٹا ہونا کھرا ہونا یہ الگ بات ہے۔ لن ضیافت عیب، کھوٹا ہونا، کھوٹ اس میں کیا ہے، غش ہو، میل کچل وغیرہ، یہ عیب ہے۔ والعیب لا يعدم الجنس، عیب تو جنس کو ختم نہیں کرتا نا، لہذا لو تجوز به، اگر اس کو کیا کر دے، اس سے تسامح کرے، اس کو کیا کر لے، قبول کر لے، تجاوز کر لے، صرف نظر کر لے، سوار مستوفین، وصول کرنے والا سمجھا جائے گا۔ فوجد شرط البر، یا فوجد شرط البر، بری ہونے کی شرط پائی گئی۔ وقبض المستحق صحیح، اور مستحق شے کا وصول کرنا بھی درست ہوتا ہے، قبض کرنا، ولا يرتفع بردہ البر المتحقق، اور اس کے واپس کرنے سے جو بر ہو چکا ہے، متحقق ہو چکا ہے، وہ اٹھتا نہیں، ختم نہیں ہوتا۔ وَإِنْ وَجَدَ رَصْوَاصًا، اگر اس کو پایا کلائی تھی، وہ دراہم کلائی کی شکل میں، تو ستوکہ تھی، خراب تھی، اگر حنس ہو جائے گا، لینا ولیس من جنس دراہم، تم نے کہا تھا میں آج دراہم دے دوں گا، یہ دراہم توڑی تو لوہے وغیرہ اپنا جمع کیے ہیں، داد دے رہے ہو، خاطر یجوز تجوز بہما فی الصرف والسلم، بیع صرف اور سلم میں تو اسے صرف نظر کرنا بھی جائز نہیں ہوتا نا، کون قبول کرے گا ان چیزوں کو، کوئی نہیں لیتا۔ وَإِنْ بَاعَهُ بِهَا عَبْدًا، اگر اسی کیا کر دے، غلام کو بیچتے، وہ قبضو، اور وصول کر لے، بر فی یمینہ، قسم میں بری ہو جائے گا، خانس نہیں ہوگا، لأن قضاء الدین طریقہ المقاصہ، قرضے یا دین کا ادا کرنے کا کبھی کبھی کیا طریقہ ہوتا ہے، مقاصہ، مقاصہ معنی ایڈجسٹمنٹ، کیا معنی کہ رب الدین کیا کر لے، جس شے کو وہ قبض کرے نا، اس پر مضمون ہو جاتا ہے، اس کی تاوان میں، نقصان میں آ جاتے، کیونکہ اپنے لیے تملیک کے طور پر وصول کرتا ہے۔ وقد تحققت بمجرد البیع، نفس بیع سے کام ہو گیا، فکأنہ شرط القبض، اس نے قبض کو شرط کیا تھا، تقرر بھی، تاکہ اس سے مضبوط ہو جائے۔ وَإِنْ وَهَبَهَا لَهُ، یعنی الدَّيْنَ، اگر کیا کر دیا، دائن لگ گیا، اس نے مدیون کو وہ دراہم ہبہ کر دی، چلو جو میرے آپ کے اوپر دراہم تھے نا 20,000، وہ میں نے آپ کو ہبہ کر دیے، ہبہ ہو گئے، میں نے ہبہ کر دیے، تو لم یبر، اس سے قسم میں بری نہیں ہوگا۔ لم یبر کیا معنی، بر معنی یبر برو، بری نہیں ہوا، لعدم المقاصہ، یہاں پر تو مقاصہ نہیں کیا، یعنی ایک دوسرے کو کیا کر دیا، توڑی بدل دیا ہے، توڑی جو اس کو بدلے میں دیا ہے، تو مفت میں اس نے دراہم دے دیے نا۔ لأن القضاء فعلہ، دے دینا اس مخلوق علیہ کا فعل ہے، والہبۃ اسقاط من صاحب دین، ہبہ کا مطلب ہے کہ اس سے کسی شے کو ساکت کرنا، ختم کر دینا، تو اس لیے بری نہیں ہوگا۔ من حلف، اگر کسی نے قسم کھا لی، لا یقبض دین درہما دون درہم، میں جو ہے ایسا نہیں کروں گا کہ اپنا دین کیا کر لوں، کچھ وصول کر لوں، کچھ وصول نہ کر لوں، اور کچھ درہم کی صورت تو کچھ اور صورت میں ہے۔ فقبض بعضہ،
بس کو قبض کیا علم یحن ثانیس نے حتی ایک بز جمی و متفرقہ، ہاں اگر سب کو یہ کر لے الگ الگ طور پر اصول کر لے تو خانے سو گلے نہ شرط قبض الکل لے، شرط کیا ہے کہ سب کو اصول کر لے، یا یہ مطلب ہے کہ لائک بز دین درہم دون درہم سے نہیں کروں گا کہ اس کیا کر لے کچھ دے اور پھر کچھ بعد میں دے، ایک جگہ مجھے دے، تو یہاں پر کل کی شرط لگائی ہے نا کہ کل کو اصول کرے، لیکن اب اس پہ تفرق کو بھی الگ الگ علیہ دیکھنی رہا اضاف القبض الى دین معرف مضاف الیہ کہ اس نے قبضے کو مضاف کیا اپنے معلوم دین کی طرف ہے، لائک بزو دینہ، یہ کیا ہے مضاف کر دیا نا معروف درہم دون درہم، فین صرف الى کلہ فلیحنس الا به، فین قبض دین فی وزنین، اگر دو وزن میں اس نے کیا کر دیا دین کو قبض کیا، ایک مرتبہ اس کے لیے دراہم لائے گئے نا وہ تو اس نے قبضہ کر دی، پھر دوسرے وزن ہو رہے تھے وہ قبضہ کر دی، لو لم يتشاغل بینه الا بعمل الوزن، اور کسی اور کام سے مشغول نہیں تھا، صرف ان کو وزن کر رہا تھا، وزن میں مشغول تھا، لم یحنس سے حانس نہیں وليس ذلك بتفریق، تفریق بھی نہیں ہے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں درہم دون درہم وصول نہیں کریں گے، کچھ دے کچھ بعد میں دینے، ایک جگہ دے کٹا، لأنه قد يتعذر قبض الكل دفعة واحدة عادة، کبھی کبھی سب کو ایک جگہ وصول کرنا مشکل بھی ہوتا ہے یا ناممکن بھی ہوتا ہے، یا کرتا بھی کوئی نہیں نا، کیونکہ دینے میں کچھ ٹائم لگتا ہے، فیسیر و حاصل قدر مستثنی عنہ، اتنی مقدار تو مستثنی ہوتی ہیں، اس سے حانس نہیں ہوگا۔ ومن قال اگر کسی نے کہا ان کان لی الا 100 درہم، اگر میرا ہو کیا سوائے 100 درہم کے، یعنی 100 سے ایک کم، تو فامرۃ طالق، تو اس کی بیوی کو طلاق ہوگی، فلم یملک الا 50 درہما، یہ صرف 50 کا مالک بن گیا، لم یحنس خانس نے گا، لأن المقصود من عرف النفی ما زاد علی المئہ، یا فرمقصود کیا ہے کہ ان کان لی الا 100، 100 سے زیادہ کو نفی کرنا ہے، ولأن استثناء المئة استثناءها بجميع اجزائها، یہ تو کر نہیں سکتا کہ 100 بھی نہیں، کیونکہ 100 کو تو پوری طور پر استثناء کرنا درست نہیں ہے، اور جب اس نے جميع اجزاء کہے تو اس میں 50 میں سے 50 نکل گئی، وہ 20 میں داخل ہے، وکذلك یہ اسی طرح کہا لو قال غیر میں لفظ کہا کہ لیس لی الا میں یا کوئی اور لفظ کا، یا سوا میں لفظ کی دیا، الا کی جگہ غیر کہا یا سوا کہا، لأن کل ذلك اداة الاستثناء، الا کا لفظ، غیر کا لفظ، سوا کا لفظ، یہ بھی استثناء کے لیے بولے جاتے ہیں۔ اب آگے مسائل متفرقہ ذکر کرے، مسائل شتہ، مسائل متفرقہ، مسائل منصورہ، رہی ہوئی مسائل۔ وَإِذَا حَلَفَ اگر کسی نے قسم کہی لَا يَفْعَلُ كَذَا، ایسا کام نہیں کرے گا، تو اس مطلب کا، تو اس کا کیا مطلب کا ترک ہوا، بعد اس کو ہمیشہ چھوڑ دے گا نا، لِأَنَّهُ نَفَى الْفِعْلَ مُطْلَقًا، اس نے مطلقاً کہا کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ نسوار نہیں کہوں گا وغیرہ کہا، تو فعمل امتناع ضرورت عمومی نفی، نفی عام ہے نا، لا يفعلو، تو امتناع بھی عام ہوگا، اس سے رک جائے گا۔ وَإِنْ حَلَفَ اگر یوں کہا لَيَفْعَلَنَّ كَذَا، ضرور میں یہ کام کروں گا، ضرور میں کیا کروں گا، آؤں گا، ضرور میں فلاں کام کروں گا، ضرور ماروں گا، تو فَفَعِلُ مَرَّةً واحد، ایک مرتبہ اس کام کر لیا، فَبَرَّ فِي يَمِينِهِ، قسم میں بری ہو گیا، کیونکہ جب کہ دینا ایسا کام کروں گا تو ایک مرتبہ کرنا مراد ہوتا ہے، ہمیشہ کرنا مراد نہیں ہوتا، لأن الملتزم فعل واحد، جو لازم کیا ہے ایک فعل ہے، غیر عین معین تو نہیں ہے نا، ذل مقام مقام الاثبات ہے، یہ جگہ کس لیے مقام ثابت کرنے کے لیے ہے، فیبر بأی فعل فعلہ، جو بھی وہ کر لے تو اس سے بری ہو جائے گا۔ وإنما يحنس لوقوع اليأس عنہ، ہاں اس وقت حانس ہوگا جب اس سے ہم نے امید ہو جائے کہ یہ کام نہیں کر سکتے، یہ کب ہوگا، وذلك بموته او بفوت محل الفعل، یا تو یہ خود مر جائے قسم کھانے والا، یہ جس محل کا کہہ رہے ہیں وہ فوت ہو جائے، مثلا اس نے کہا تھا کہ میں زید کو ضرور 2-3 تھپڑ لگاؤں گا، کیوں اس نے ایسا فعل کیا ہوا خود مر گیا، آخری زندگی میں حانس ہو جائے گا، کیا ہوا جس کا کہا تھا زید کو ماروں گا، زید مر گیا، تو اب کس کو مارے گا، نہیں مار سکے گا نا، حانس ہو گیا۔ وَإِذَا اسْتَحْلَفَ الْوَالِي رَجُلًا، اگر والی نے، گورنر وغیرہ نے کسی آدمی کو قسم دے کر کہا کہ لَيُعْلِمَنَّهُ بِكُلِّ دَاعِرٍ دَخَلَ الْبَلَدَ، میں تم کو قسم دیتا ہوں نا کہ میں اس علاقے کا کیا ہوں، سردار ہوں، جو بھی دہشت گرد فسادی اس علاقے میں داخل ہوگا نا تو تم مجھے ضرور اطلاع کرو گی، لَيُعْلِمَنَّهُ ضرور اطلاع کرو گی، بِكُلِّ دَاعِرٍ ہر فسادی کا، بدین اور ملحد کا،
جو اسلامی ملک میں داخل ہو رہا ہو، اس علاقے میں فساد وغیرہ مچا رہا ہو، تو اس لوگوں کا بتا دینا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ فَهَذَا عَلَى حَالِ وِلَایَتِي خَاصَّةً، تو اس کا سم لینے سے مقصد یہ ہوگا نا کہ تم اس کو یہ اطلاع تب تک کرو گے جب تک وہ اس ولایت پر رہے، اس کو یہ گورنری وغیرہ حاصل ہو۔ اگر اس سے معزول کیا جائے، ہٹایا جائے، سسپینڈ کیا جائے وغیرہ، یا کیا ہو اس سے ریٹائر ہو جائے، تو اس کے بعد اطلاع دینا ضروری نہیں ہوگا۔ لأن المقصود من دفع شر و شر غیرہ بزجرہ، مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس پسندی کا شر ختم کرنا ہوتا ہے، یا کسی اور کا ختم کرنا ہوتا ہے اس کی ذریعے سے، کہ اس کو کیا کرے، روک لے۔ فَلَا يَفِيدُ فَائِدَةُ بَعْدَ ذَلِ سَلْطَنَةِ، جس کی سلطنت، شوکت و قدرت کے بعد ایسا پیدا نہیں ہوتا۔ والزوال بالموت، کبھی تو موت سے ہوتا ہے کہ وہ مر جائے، جو کیا ہوا ولی نہ گورنر وغیرہ، وکذا بالعزل، اس کو ہٹا دیا جائے، ریٹائر وغیرہ کیا جائے، فی ظاہر روایہ۔ ومن حلف، اگر کسی نے یہ قسم کہی، ایہب عبدہ لفلان، کہ وہ اپنا غلام فلاں شخص کو ہبہ کرے گا، فوہبہ ہبہ کر لیا، ولم یقبل، لیکن اس فلاں شخص نے قبول نہیں کیا، چھوڑ دے تو ہمارے غلام میں کا قبول کروں گا، جا، فقد بر فی یمینہ، یہ آدمی بری ہو گیا، اب وہ قبول نہیں کر رہا تو ہم کیا کریں؟ خلاف ظفر میں امام ظفر سے کہتے ہیں فین یعتبر بالبیع، وہ کہتے ہیں یہ بیع پر قیاس ہے، بیع میں جب کوئی آپ کا ایجاب نہیں کرے گا، قبول نہیں کرے گا، تو ایجاب درست نہیں ہوگا نا، لأن تملیک مثلہ، کہ بھی تملیک ہے نا بیع کی طرح، ولا نہ کہتے ہیں نہیں ہے ہبہ، ٹھیک ہے اس میں تملیک ہوتی ہے مگر بیع کی طرح نہیں، بیع میں اکثر عوض ہوتے ہیں، ہبے عوض کے بغیر بھی ہوتے ہیں، انه عقد تبرع فیتم بالمتبرع، جو واہب متبرع احسان کرنے والوں سے پورا ہوتا ہے۔ ولہذا کل سے لوگ کہتے کہ وہبا، اس نے تو ہبہ کر دیا، ولم یقبل، لیکن فلاں شخص نے قبول نہیں کیا۔ ولن المقصود اظہار السماحت، اس مقصد کی سخاوت دکھانا ہے، سماحت کا، اپنی کشادہ دلی کا اظہار کرنا ہے، وذلک یتم بہ، یہ تو ہبے سے پورا ہو جاتا ہے۔ وما البیع فمعاوضۃ، بیع پر اس کا قیاس کرنا درست نہیں، کیونکہ بیع معاوضی کا معاملہ ہے، فاقتضى الفعل من الجانبین، و پر دونوں جانبوں سے فعل ضروری ہے، دینا لینا، لین دین کرنا ہوتا ہے۔ ومن حلف، اگر کسی نے یوں قسم کھا لی، کہتے ہیں لوگ مختلف قسم کی قسم کے، لا یشم ریحانا، ریحان پھول یا خوشبو نہیں سونگوں گا، اسمیل نہیں کروں گا، فشم وردن، گلاب کا پھول یا تیل یا اس کی جو خوشبو وغیرہ ہے اس نے سونگ لیا، اور یاسمین، یاسمین پھول وغیرہ، لا یخنس، خانے سے لین اسم لما لا ساق له ولهما ساق، کہ یہ جو اس نے کر لیا نا، یہ جو یاسمین ہے یا گلاب وغیرہ ہے، تو ان پر تو ریحان کا لفظ نہیں بولا جاتا نا، جو نام اس نے لایا ہے وہ ریحان کے لیے لایا ہے، اور ان کے لیے جو کچھ کیا یا سونگ لیا وغیرہ تو اس نام کے ہی نہیں، الگ جنس ہے نا، اس لیے حانس نہیں ہوگا۔ ولو حلف، اگر کسی نے یہ قسم کا لے لشتری بنفسجا، آج کے بعد بنفشہ وغیرہ نہیں خریدوں گا، ولا نیت له، نیت نہیں تھی، بس بنفسجی کا لفظ کی دیا، فهو لا دهنه، تو سے ممن تیل مراد ہوتا ہے، اعتباراً للعرف، عرف میں بنفشے کا جب کوئی کہتے تیل وغیرہ مراد ہوتے ہیں، ولہذا سمع بائعہ بایع بنفسج، اس لیے لوگ اس کے تیل بیچنے والے کو لوگ کہتے بنفشے کا فروخت کنندہ۔ وشریفتن علیہ، خرید نبی اس پر مبنی ہوتا ہے، وقیل پیر پر ہمارے عرف میں لوگ کہتے تک علی الورق، اس کے پتوں پر بھی قسم کی تھی جو بنفشاجی کے پتے ہیں، پھول وغیرہ۔ وَإِنْ حَلَفَ عَلَى الْوَرْدِ، اگر اس نے قسم کہی کہ گلاب یا روز وغیرہ جو پھول ہے وہ نہیں خریدے گا، فَلْيَمِنْ عَلَى الْوَرَقِ، اس سے اکثر پتے مراد ہوتے ہیں عموماً، لأن حقیقتاً فیہ، حقیقتاً لفظ اسی پر بولا جاتا ہے، والعرف مقرر لہو، عرف سے بھی یہی ہوتا ہے، عرف میں مؤکد ہے، وبالبنفسج قاضن علیہ، اور بنفسجی میں بھی تو عرف کیا ہے، غالب ہے نا، قاضن مانے نا غالب ہے، پت وغیرہ پر بھی بولا جاتی، اس لیے ورد کا لفظ کہنے کی صورت میں بھی اس سے پھول کے پتے مراد ہوں گے۔